السلام علیکم ڈیئر لسنرز، ایکسائٹیڈ آف ناول ورلڈ میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ عاشقی بائی اینجل ثانی ایپیسوڈ 7۔ تو ناول اسٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور کمنٹس بھی کیا کریں، ٹھیک ہے؟ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں ایپیسوڈ 7۔ کنگ اپنے کمرے میں داخل ہوا جہاں بیٹھ کے ایک کونے پر میرا آئلہ کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھی تھی۔ وہ رو رہی تھی۔ کنگ کو آتا دیکھ میرا نے آئلہ کے ہاتھ پر گرفت اور سخت کی۔ آئلہ کبھی میرا کو دیکھتی تو کبھی کنگ کو۔ آئلہ ڈیئر، کیا تم نے یہیں رہنا ہے؟ کنگ اس سے پوچھنے لگا۔ نہیں، وہ میں بس جا رہی تھی، آئلہ کہتی ہوئی اٹھی اور میرا کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالنے لگی جسے وہ چھوڑ نہیں رہی تھی، اور بار بار روتی ہوئی نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ آئلہ کو میرا پر ترس آنے لگا تھا۔ اس نے زبردستی اپنا ہاتھ آزاد کروایا اور وہاں سے چلی گئی۔ آئلہ کے جانے کے بعد کنگ نے دروازہ بند کیا اور میرا کو دیکھتا ہوا میرا کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ میرا روتے ہوئے پیچھے کی طرف کھسک رہی تھی۔ اسے کنگ کی آنکھوں سے ہی خوف آنے لگا تھا۔ وہ ہچکیاں لینے لگی تھی۔ کنگ چلتا ہوا بیڈ کے بالکل پاس آ گیا اور بس میرا کو ہی دیکھی جا رہا تھا۔ میرا روتے ہوئے پیچھے کی طرف کھسک رہی تھی۔ اسے کنگ کی آنکھوں سے ہی خوف آنے لگا تھا۔ وہ ہچکیاں لینے لگی تھی۔ کنگ چلتا ہوا بیڈ کے بالکل پاس آ گیا تھا اور بس میرا کو ہی دیکھی جا رہا تھا۔ میرا کھسکتی ہوئی بیڈ کے دائیں کنارے سے بائیں کنارے تک جا پہنچی تھی۔ کبیر اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ میرا کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھی اور سوجی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ اور ناک لال ہو رہا تھا۔ اس کے گالوں پر ابھی بھی ہلکے ہلکے انگلیوں کے نشان موجود تھے۔ صبح سے پہنے ہوئے کپڑوں پر اب سلوٹیں آ چکی تھی اور ان پر ہلکی ہلکی مٹی لگی تھی۔ وہ صفائی پسند تھا۔ اسے اپنا کمرہ ہر وقت صاف ستھرا ہی اچھا لگتا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ کمرے میں آتا، کوئی ڈھونڈتا یا نہاتا وغیرہ تو بہت چیزیں بکھیرتا تھا اور پھر اس کے پھیلائے گئے سامان کو اس کے ملازم آ کر صاف کرتے تھے۔ اسے اپنے کمرے میں ہر چیز نیٹ اینڈ کلین اور اپنی اپنی جگہ پر ہی چاہیے ہوتی تھی، اور اگر کبھی اس کی کوئی چیز اپنی جگہ سے ادھر ادھر ہوتی تو اسے حد سے زیادہ غصہ آتا تھا، اور پھر اس کا سارا غصہ ملازموں کی شامت کر کے اترتا۔ وہ غصے کا بہت تیز تھا۔ اس کا غصہ ایسا تھا کہ اگر کبھی نہ آئے تو 7 سمندر پار کر جاتا تھا، مطلب بڑی سے بڑی غلطی بھی معاف کر دیتا تھا، لیکن اگر آ جاتا تو ایک چھوٹی سی ندی پر بھی اٹک جاتا تھا، اور ایک معمولی اور چھوٹی سی غلطی پر لوگوں کا وہ حال کرتا کہ وہ مرنے کو ہو جاتے۔ وہ حیران تھا۔ اب اپنے بیڈ کے کونے پر میرا کو اس حالت میں بیٹھے دیکھ اسے غصہ نہیں آ رہا تھا۔ میرا کو دیکھتے دیکھتے کبیر نے ایک نگاہ اپنے کمرے میں دوڑائی اور پھر چل کر بیڈ کے گرد گھومتا دائیں سائڈ کی طرف جانے لگا جہاں میرا بیٹھی تھی۔ اس کو اپنی طرف آتا دیکھ میرا جلدی سے ہاتھوں کو زور سے دوسری طرف کھسکی تھی اور زاروں کے تار رونے لگی تھی۔ وہ روتے ہوئے بار بار اپنے ہاتھ کی پچ سے اپنے آنسو صاف کر رہی تھی، لیکن دیکھ ابھی بھی کبیر کو ہی رہی تھی۔ کبیر چلتا ہوا بالکل اس جگہ پر آ کھڑا ہوا جہاں میرا پہلے بیٹھی تھی، لیکن دیکھ وہ اب بھی میرا کے کانپتے وجود کو رہا تھا۔ مجھے جانے دیں پلیز، میرا نے روتے ہوئے ہچکیوں میں کہا اسٹاپ کرائنگ۔ میرا کی بات کو اگنور کرتا کبیر نے حکم دینے والے لہجے میں کہا، جبکہ میرا اس کی بات سن کر مزید رونے لگی تھی۔ وہ بالکل بچوں کی طرح رونے لگی تھی، تیز تیز اور اونچا اونچا، اور ایسا روتے ہوئے وہ بہت کیوٹ لگ رہی تھی، لیکن کبیر کو کوفت ہونے لگی تھی اس کے آنسوؤں سے بھری سرخ آنکھوں سے۔ اسے عجیب محسوس ہو رہا تھا میرا کے رونے سے، لیکن کیوں یہ وہ نہیں جانتا تھا، یا پھر جان کر بھی انجان بن رہا تھا۔ آئی سیڈ اسٹاپ کرائنگ، کبیر غصے میں کہتا ہوا میرا کی طرف بڑھا تھا۔ اس کی ایک ٹانگ زمین پر تھی جبکہ دوسری ٹانگ کا گھٹنا بیڈ پر فولڈ تھا اور وہ میرا کی طرف جھکا ہوا تھا۔ میرا جس نے کبیر کی دھاڑ سے ہی سہم کر اس کی طرف دیکھا تھا، جب کبیر کو خود کی طرف جھکتا پایا تو جلدی سے پیچھے کی طرف کھسکی تھی اور پیچھے بیڈ یا کوئی سہارا نہ ہونے پر دھڑام سے زمین پر گری تھی۔ زور سے زمین پر گرنے کی وجہ سے میرا کے منہ سے سسکی نکلی تھی۔ وہ کمر کے بل فرش پر گری تھی۔ اس کا سر اور کمر فرش پر لگی تھی اور اس کی کمر سے درد کی ٹیسیں اٹھی تھی۔ کبیر جلدی سے بیڈ سے پیچھے ہوا اور میرا کی طرف آیا جو ابھی بھی ویسے ہی زمین پر پڑی تھی۔ تکلیف کے آثار اس کے چہرے پر صاف تھے۔ بے وقوف، کبیر بڑبڑاتے ہوئے نیچے جھک کر میرا کی بازو کو پکڑا اور اسے کھڑا کرنے لگا۔ وہ اتنی ہلکی تھی کہ کبیر کے ایک ہاتھ کے زور سے ہی کھڑی ہو گئی تھی۔
میرا کا ایک ہاتھ کبیر کی طرف تھا جس کا بازو اس کے پکڑا ہوا تھا، جبکہ اس کا دوسرا ہاتھ اپنی کمر پر تھا جہاں اسے تکلیف ہو رہی تھی اور وہ رو رہی تھی اور یہ بھول گئی تھی کہ وہ کس کے ساتھ ہے، اسے بس اپنی تکلیف یاد تھی۔ کبیر نے میرا کو بغور دیکھا اور پھر میرا کا ہاتھ اس کی کمر پر دیکھ کر اپنا ہاتھ وہاں لے گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ ابھی میرا کی کمر پر رکھا ہی تھا کہ میرا جھٹکا کھا کر اس سے دور ہوئی تھی، لیکن افسوس کہ اس کا بازو ابھی بھی کبیر کی گرفت میں تھا۔ مجھے جانے دیں پلیز، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، مجھے میرے بابا کے پاس جانا ہے، مجھے معاف کر دیں، خدا کے لیے مجھے جانے دیں۔ اپنا بازو کبیر کی گرفت سے چھڑاتے ہوئے وہ بار بار رو رو کر التجا کر رہی تھی۔ چپ ہو جاؤ، کبیر نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے پیار سے کہا تھا۔ وہ اس پر غصہ کرنا چاہتا تھا لیکن کر نہیں پا رہا تھا۔ کبیر اس کے بازوں کے ذریعے میرا کو اپنی طرف کھینچنے لگا، وہ بہت آرام سے میرا کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ اس کی گرفت بھی بالکل ہلکی تھی لیکن میرا زور لگا کر اس سے دور ہو رہی تھی۔ وہ اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے جانا ہے پلیز، میری دوست میرا انتظار کر رہی ہوگی، مجھے جانے دیں۔ میرا نے پھر سے یہی رٹ لگائی تھی اور بس یہیں تک تھی کبیر کی برداشت۔ اس نے جھٹکے سے میرا کو اپنی طرف کھینچا تھا اور میرا اس کے سینے سے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی۔ وہ اس افتاد پر میرا کا حجاب ڈھیلا ہوا تھا۔ کبیر نے میرا کا جبڑا اپنے ہاتھوں میں دبوچا تھا اور اس کی آنکھوں میں اپنے غصے سے لال ہوتی آنکھوں کو گاڑ کر دھاڑا۔ چپ، ایک دم چپ، آواز نہ آئے تمہاری ورنہ یہیں زمین میں زندہ گاڑ دوں گا تمہیں، سمجھی؟ وہ اتنی بے رحمی سے بولا تھا کہ میرا گھٹی گھٹی آواز میں رونے لگی۔ اس کا پورا وجود کبیر کے خوف سے لرزنے لگا تھا۔ وہ پہلے ہی کبیر سے اتنا ڈرتی تھی لیکن اب اسے اور زیادہ خوف آنے لگا تھا اس سے۔ میرا نے اپنی آنکھیں زور سے مینچ لی، اس کا سر چکرانے لگا تھا، اسے ابھی بھی بخار تھا جس کی وجہ سے اسے کمزوری ہو رہی تھی۔ میرا ہنوز آنکھیں بند کیے آہستہ آہستہ سسکیاں لینے لگی۔ وہ کبیر کی طرف دیکھ ہی نہیں رہی تھی جبکہ کبیر کی نظریں اب میرا کے چہرے پر آ کر جیسے جم گئی تھی۔ وہ میرا کو اتنے قریب سے دیکھ رہا تھا، میرا کا معصومانہ چہرہ اس کے سامنے تھا، بالکل اس کے اپنے چہرے کے پاس چند انچ کے فاصلے پر۔ کتنی پیاری ہو نا تم، میرا کے چہرے پر نظریں گاڑے ہوئے کھوئے کھوئے لہجے میں بولا تھا۔ جبکہ میرا پر اس کے لہجے کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا، وہ ویسے ہی آنکھیں میچ کر کھڑی تھی۔ ایک دم کبیر کی آنکھوں کے سامنے کسی اور عورت کا چہرہ لہرایا تھا۔ پیاری تو وہ بھی تھی، اس کے اندر سے آوازیں اور کبیر کی آنکھوں سے ایک دم نفرت ٹپکی تھی۔ اس نے جھٹ سے میرا کو دھکا دینے والے انداز میں خود سے دور کیا تھا۔ میرا اس کا دھکا دینے پر گرتے گرتے بچی تھی اور سائڈ ٹیبل سے جا ٹکرائی اور خوف سے آنکھیں پھیلائے کبیر کی طرف دیکھنے لگی۔ تمہارے اللہ نے کتنا خوبصورت اور پیارا بنایا ہے نا تم عورتوں کو۔ کبیر میرا کو دیکھتا پیشانی پر بل ڈال کر بولا، لیکن کاش تم عورتیں اپنے دل سے بھی خوبصورت ہوتی، وفادار، ہمیشہ ساتھ دینے والی، وعدہ نبھانے والی، لیکن نہیں، تم عورتیں نہ ہو ہی دھوکے باز، جھوٹی، مکار، منہ پر کچھ اور اندر سے کچھ، بے وفا، میں نفرت کرتا ہوں میں ایسی عورتوں سے۔ کبیر لب بھیجتا ایک ایک لفظ چبا کر بولا اور اپنا رخ دوسری طرف کر کے کھڑا ہو گیا جس سے اس کی کشادہ پشت ہی میرا کو دکھائی دے رہی تھی۔ میرا کو اتنا غصے میں دیکھ کانپ رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے نا تمہارے اللہ نے ایک عورت کو الگ الگ بہت سے روپ دیے ہیں، سب سے پہلے ماں، پھر بیوی، پھر بہن، بیٹی، نانی، دادی، خالہ، تائی، ممانی وغیرہ وغیرہ۔ کبیر نے چہرہ موڑ کر میرا کو دیکھا جو بس ڈری سہمی اس کو سن رہی تھی۔ وہ اب بھی ویسے ہی کھڑا تھا اور ایک عورت کے ان سب رویوں میں سے مجھے بس دو رویوں سے نفرت ہے، بے انتہا نفرت۔ اس نے لب بھیج کر کہا، اور وہ دو روپ ہیں، پہلا ماں اور دوسرا بیوی۔ کبیر واپس میرا کی طرف مڑا اور میرا کے پاس پڑے سائڈ ٹیبل پر پڑا بانس اٹھا کر دیوار پر دے مارا جو دیوار سے ٹکرا کر کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھیں نفرت اور غصے سے انتہائی سرخ ہونے لگی تھی۔ میرا کے منہ سے سسکی نکلی تھی۔ اس کا وجود تھر تھر کانپنے لگا تھا اور سانسوں کی رفتار تیز ہو گئی تھی۔ کبیر نے میرا کے دونوں بازوؤں کو زور سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ کبیر کی گرفت اتنی سخت تھی کہ میرا کو اس کی انگلیاں اپنے بازوؤں میں پیوست ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے تھے اور ٹانگیں کانپنے لگی تھی۔ میرا کو اپنی روح فنا ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم سے نکاح میں نے تمہارے عشق یا محبت میں آ کر کیا ہے، ہاں؟ اور اگر تم یہاں میرے گھر میں ہو، میرے کمرے میں ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا، کبیر نے میرا کے بازوؤں پر اپنی گرفت اور سخت کی اور اس کے چہرے پر نظریں گاڑ کر ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ میرا ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس سرپھیرے انسان کو کیا کہے۔ نو میرا، نو، کبیر نے نفی میں سر ہلایا، تمہارا یہاں ہونا تمہاری خوش قسمتی نہیں،
بلکہ تمہاری بدقسمتی ہے۔ وہ ایک دم دھاڑا تھا اور میرا کا سانس رکا تھا۔ وہ آنکھیں جھکا گئی تھی۔ تمہیں یہاں تمہارے سکون سے رہنے کے لیے نہیں بلکہ سزا دینے کے لیے لایا ہوں میں۔ اس نے میرا کو پیچھے کی طرف دھکا دیا اور وہ بیڈ پر جا گری اور اس کا حجاب کھل گیا تھا۔ ایک نظر اس کے ڈرے سہمے چہرے کو دکھتا میرا پر جھکا اور اس کے دونوں طرف اپنے ہاتھ رکھے۔ اپنی سرخ آنکھیں میرا کی آنکھوں میں گاڑ دی۔ میرا نے ڈر سے اپنا سانس روک لیا اور آنکھیں زور سے مینچ لی۔ وہ اب بھی خاموش رو رہی تھی۔ میرا سکون چھیننے کی سزا، کبیر نے ایک ایک لفظ چبا کر ٹھہر ٹھہر کر کہا۔ میرا حیران سی اپنی آنکھیں کھول کر ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے کب اس کا سکون چھینا؟ میرا حیران ہوئی۔ میرا کبیر شاہ کا سکون برباد کر کے تم کیسے آرام سے رہ سکتی ہو ہاں؟ وہ دھاڑا اور اپنا ایک ہاتھ میرا کی گردن پر رکھ کر میرا کو زور سے بیڈ سے لگا دیا۔ کبیر کی گرفت سے میرا کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا اور اپنی گردن اس کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگی۔ میرا کا بغور دیکھتے ہوئے کبیر میرا کے کان کے پاس جھکا اور سرگوشی نما آواز میں بولا، تم میری قید میں آ چکی ہو میری معصوم سی چڑیا، اور اب اس قید سے رہائی تمہیں تمہاری یا پھر میری موت ہی دلا سکتی ہے۔ اس نے پھر نظریں میرا کے چہرے کی طرف کیں جو حد سے زیادہ سرخ ہونے لگا تھا۔ میرا اس کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کرتے ہوئے بے بسی سے اس ظالم کی طرف دیکھنے لگی جو آج پکا اسے مارنے کا ارادہ کیے بیٹھا تھا۔ میرا کے ہاتھ کبیر کے ہاتھ کے اوپر تھے جن سے وہ اس کے ہاتھ کو دور دھکیل رہی تھی پر ناکام ہو رہی تھی۔ میرا کی ہمت اب جواب دے گئی تھی۔ اس نے کوشش کرنا بند کر دی تھی۔ اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا اور دل میں وہ کلمہ بھی پڑھ چکی تھی کیونکہ اسے اب یقین ہو گیا تھا کہ کبیر اسے مار دے گا۔ کبیر نے جب محسوس کیا کہ میرا کی حالت خراب ہو رہی ہے اور وہ سانس نہیں لے پا رہی تو اس نے اپنی گرفت کو ہلکا کر دیا اور پھر میرا کے چہرے کو خالی نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ کبیر کا ہاتھ ہٹنے پر میرا جھٹ سے اٹھ بیٹھی تھی اور گلے پر ہاتھ رکھ کر کھانسنے لگی تھی اور تیز سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی لیکن کھانسی کی وجہ سے اسے سانس لینے میں مسئلہ ہو رہا تھا۔ اس کا حجاب مکمل کھل گیا تھا اور سر سے پھسل کر کندھوں پر آ گیا تھا۔ میرا بار بار اپنے گلے کو مسلتی اور تیز سانس لینے لگتی۔ کبیر میرا کو دیکھ رہا تھا۔ میرا کو اس حالت میں دیکھ اس نے پاس پڑے سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھایا اور میرا کے منہ کے پاس لے گیا۔ پانی پیو، کبیر نے حکم دیا لیکن میرا بس اپنا گلا سہلاتی کھانسنے میں مصروف تھی اور اسے دور کھسک رہی تھی۔ تم سے کہہ رہا ہوں پانی پیو، کبیر سختی سے کہتا گلاس میرا کے منہ کے پاس لے گیا لیکن میرا ہنوز تیز روتی اور کھانستی جا رہی تھی پر پانی نہیں پی رہی تھی۔ اسے اس طرح کرتے تھے کبیر کو بے حد غصہ آیا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے میرا کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ ایسا کرنے سے میرا کھسکتی ہوئی کبیر کے نزدیک ہوئی تھی۔ کبیر اس کے چہرے کو دیکھتا ہوا زبردستی گلاس اس کے منہ سے لگا گیا اور مجبوراً میرا کو پانی نگلنا پڑا۔ 2-3 گھونٹ بھرنے کے بعد میرا نے منہ سائڈ پر کر دیا۔ کبیر نے گلاس اٹھا کر سائڈ ٹیبل پر واپس رکھا۔ میرا کا بازو ابھی بھی کبیر کے ایک ہاتھ میں تھا۔ کبیر نے ایک پھر اپنا رخ میرا کی طرف کیا جو اب بھی ویسے ہی روتے ہوئے کانپ رہی تھی اور اپنی گردن پر بار بار ہاتھ پھیر رہی تھی۔ شاید اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ کبیر کی طرح بالکل بھی نہیں دیکھ رہی تھی اور تیز سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ زیادہ رونے سے اس کا سانس پھول گیا تھا۔ وہ تیز سانس لیتی کبیر کو دیکھنے لگی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی خوبصورت سی آنکھوں سے ہی میرا کو خوف آنے لگا تھا۔ وہ بے تاثر نظروں سے میرا کو دیکھ رہا تھا یا یوں کہا جائے کہ وہ اپنے احساسات کو چھپانا چاہتا تھا۔ وہ کسی کو بھی یہ حق نہیں دیتا تھا کہ کوئی اس کی آنکھیں پڑھ کر اس کے اندر چھپے راز اور باتیں جانے، اور اب بھی وہ یہی کر رہا تھا۔ میرا کی حالت کو دیکھتے ہوئے اس کے دل میں کچھ عجیب سی ہلچل ہوئی تھی۔ بے ساختہ کبیر نے بغیر میرا کو سوچنے سمجھنے کا موقع دیے اسے اپنی طرف کھینچا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میرا کا سر کبیر کے سینے سے ٹکرایا تھا اور خود کو کبیر کے اتنے پاس محسوس کر کے تڑپنے لگی تھی اور بار بار اس سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ کبیر کو نہ جانے کیوں میرا کی یہ کوشش ناگوار گزری تھی۔ میرا کو اپنے پاس دیکھ اس کے دل کو سکون مل رہا تھا لیکن خود پر کنٹرول کرتا ہوا اب میرا کی کمر سہلانے لگا تھا جبکہ کبیر کا ہاتھ اپنی کمر پر محسوس کر کے میرا کا خوف عروج کو پہنچا تھا۔ اس کا پورا جسم کانپا تھا اور وہ بمشکل سے سانس لیتی تیز رونے لگی تھی۔ ریلیکس بیبی، کچھ نہیں ہوا، ڈرو نہیں، کبیر بہت ہی نرمی سے بولا تھا اور اب بھی ایک اس کا ہاتھ میرا کی کمر پر ہی تھا جس کو وہ سہلا رہا تھا۔ میرا کے رونے میں تیزی آئی تھی اور اسے دور ہونا چاہتی تھی لیکن اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ اس کا سر چکرانے لگا تھا۔ ڈونٹ کرائنگ بیبی، میں کچھ بھی نہیں کہہ رہا اب، اس لیے چپ ہو جاؤ۔ وہ اب بھی نرمی اور پیار سے ہی بولا تھا۔ میرا کی کمر سہلاتے ہوئے اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا
جیسے میرا کی کمر سے آگ نکل رہی ہو۔ وہ جان گیا تھا میرا کو بہت تیز بخار ہو رہا ہے۔ میرا نے اپنی آنکھیں مینچ لی تھی اور اب باقاعدہ ہچکیاں لینے لگی تھی، اور کبیر کو محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا کے آنسو اس کے دل پر گر رہے ہوں۔ اسے تکلیف ہو رہی تھی میرا کے رونے سے، اور اسی بات پر اسے غصہ آ رہا تھا کہ اسے کیوں پرواہ ہو رہی ہے میرا کی۔ وہ کمزور نہیں ہونا چاہتا تھا۔ وہ کمزور نہیں ہونا چاہتا تھا، لیکن یہ لڑکی اس کے اعصاب کو کمزور کرنے کا ہنر رکھتی تھی۔ کبیر نے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولی اور گہرا سانس لیا۔ بیبی گرل، میں کہہ رہا ہوں نا، چپ ہو جاؤ، رونا بند کرو، تمہارے اس طرح رونے سے مجھے غصہ آ رہا ہے۔ اینڈ بیبی، تم سے میرا غصہ بالکل بھی برداشت نہیں ہوگا، اس لیے خاموش ہو جاؤ، ورنہ تمہیں خاموش کروانے کے لیے میں جو کروں گا وہ تمہیں پسند نہیں آئے گا۔ نرمی سے کہتے ہوئے کبیر کے لہجے میں سختی آئی تھی۔ کبیر کی سخت آواز اور دھمکی سن کر میرا نے اپنے کپکپاتے لبوں کو آپس میں بھیجا تھا اور رونا بند کیا تھا، لیکن اس کی ہلکی ہلکی ہچکیاں ابھی بھی جاری تھیں۔ وہ سانس تک روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ خود پر کنٹرول کرتے کرتے اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ اسے اپنا ایک ہاتھ اٹھا کر کبیر کے سینے پر رکھا تھا، بالکل کبیر کے دل کی جگہ، اور اس کے ہاتھ کا لمس اپنی دل کی جگہ پر محسوس کر کے کبیر کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ کبیر نے اپنا چہرہ نیچے کر کے میرا کو دیکھا جو ہچکیاں لے رہی تھی۔ تم مجھے پاگل کر دو گی بیوقوف لڑکی، وہ بڑبڑایا تھا، اور سامنے بیٹھ گراؤنڈ کو دیکھنے لگا تھا۔ اپنا ایک ہاتھ سے وہ اب بھی میرا کی کمر ہی سہلا رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں ہی میرا نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھی۔ تھکاوٹ اور کمزوری کی وجہ سے اسے نیند آ گئی تھی، اور یہ پہلی بار تھا کہ میرا عشاء کی نماز پڑھے بغیر سوئی تھی۔ کبیر کو میرا کی مدھم مدھم سانسیں اور ہچکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرا سو چکی ہے، لیکن وہ سوتے ہوئے بھی ہلکی ہلکی ہچکیاں لے رہی تھی۔ اس کا جسم ابھی بھی گرم تھا۔ کبیر بہت غور سے اسے دیکھنے لگا۔ کس قدر معصوم تھی وہ! کتنے ٹائم سے وہ اسے دیکھ اور سن رہا تھا۔ اس کے چہرے کے ساتھ ساتھ اسے میرا کی باتیں بھی بہت معصومانہ لگتی تھی۔ وہ لڑکیوں سے نفرت کرنے والا اس کی معصومیت کے آگے ڈھیر ہو گیا تھا۔ اس کی 30 سالہ زندگی میں ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ ایک ایسی لڑکی کی طرف مائل ہوا تھا جو عمر میں اس سے بہت چھوٹی تھی۔ کبیر شاہ ایک پتھر دل انسان تھا، اور کہاں وہ معصوم سی گڑیا! نہ چاہتے ہوئے بھی کنگ کے دل نے گواہی دی تھی کہ وہ لڑکی جسے وہ زبردستی اپنی زندگی میں شامل کر چکا ہے وہ بہت معصوم ہے، اور اس کا دل میرا کی معصومیت کے آگے ہارنے لگا تھا۔ وہ اسے تکلیف نہیں دے سکتا تھا۔ وہ کب سے میرا کی طرف دیکھتا سوچ رہا تھا۔ ایک دم کنگ کی آنکھوں کے سامنے ماضی کے کچھ سائے لہرائے تھے اور اس کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں۔ اس نے جھٹکے سے میرا کے بازو پکڑ کر اسے خود سے دور کیا تھا، لیکن چھوڑا نہیں تھا۔ ایسا کرنے پر میرا کا سر پیچھے کی طرف لڑکا تھا۔ کبیر نفرت سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے بازو ابھی بھی کبیر کی گرفت میں تھے، اور وہ اس کا سر پیچھے کی طرف جھکا ہوا تھا۔ میرا کی آنکھیں بند تھیں۔ کبیر نے نوٹ کیا تھا کہ وہ اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، پر وہ کھل نہیں رہی تھی۔ مطلب وہ جانتی تھی کہ کبیر نے اسے خود سے دور کیا تھا۔ شاید وہ نیم بے ہوشی میں تھی۔ اس کا چہرہ مکمل سرخ ٹماٹر ہو چکا تھا اور ماتھے پر ہلکے ہلکے پانی کے ننھے قطرے تھے۔ اس کا بخار حد سے زیادہ بڑھ گیا تھا، اس وجہ سے اس نے اے سی کی ٹھنڈی ہوا بھی پسینہ آنے لگا تھا۔ کبیر جو نفرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں نفرت ایک دم ختم ہوئی تھی۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ ایسا کیوں ہوا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور میرا کو پیچھے کی طرف کر کے بیڈ پر لٹایا، پھر اس پر کمفرٹر درست کر کے کمرے سے باہر نکل گیا اور جیب سے موبائل نکال کر آئلہ کو کال کی۔ جلدی سے ڈاکٹر بیگ لے کر میرے کمرے میں آؤ۔ کال ریسیو ہونے پر کبیر نے اتنا ہی حکم دیا اور فون بند کر دیا۔ ٹھیک 2 منٹ بعد آئلہ ڈاکٹر بیگ کے ساتھ اس کے پاس حاضر ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ آئلہ نے آتے ہی سوال کیا۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جا کے چیک کرو اسے۔ کبیر نے آئلہ کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا۔ آئلہ کہتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی تھی، جب اس کے کانوں میں کنگ کی مردانہ بھاری آواز پڑی تھی۔ ٹیک کیئر آف ہر سیلف آئلہ، مجھے ضروری کام سے جانا ہے۔ اپنی گردن موڑ کر وہ آئلہ کو بے تاثر نظروں سے کہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں یا باتوں سے بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ اسے میرا کی فکر ہے، لیکن سچ تو وہ جانتا تھا کہ نہ کسے فکر ہو رہی تھی۔ آئلہ اس کی طرف دیکھتی اسباب میں سر ہلاتی اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کبیر نے ایک نظر اپنے کمرے کے دروازے کو دیکھا جو اب بند تھا، اور پھر وہ باہر کی طرف چلا گیا۔ پورچ میں پہنچ کر اس نے اپنی بلیک پرل گاڑی کا دروازہ کھولا اور اس کے اندر بیٹھتا گاڑی سے ان سے بھگا لے گیا۔ لیکن کہاں وہ جانتا تھا کہ اپنے کمرے کی کھڑکی پر کھڑے علیان نے اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔
اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ آئلہ میرا کو چیک کر رہی تھی، اس کا بخار حد سے زیادہ بڑھ گیا تھا، اس لیے آئلہ سے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کر رہی تھی تاکہ اس کا بخار کم ہو۔ آلیان اور ارتضیٰ اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ کنگ نے انہیں کچھ نہیں بتایا تھا۔ کنگ گھر سے تو نکل آیا تھا، پر اب وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اسے کہاں جانا ہے۔ وہ بے فضول سڑکوں پر گاڑی بھگا رہا تھا اور گاڑی کی سپیڈ بھی بہت تیز تھی۔ وہ رش ڈرائیونگ کرتا ایک خالی اور سنسان سڑک پر آیا تھا اور گاڑی کو بریک لگائی۔ چر کی آواز سے گاڑی ایک دم رکی تھی۔ تیز تیز سانس لیتا وہ اب گاڑی کے فرنٹ شیشے سے باہر دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی جو آہستہ آہستہ زیادہ ہو کر اس کی ان خوبصورت سی مکس شیڈ آنکھوں کو گیلا کرتی جا رہی تھی۔ کبیر کی آنکھوں کے پور سرخ ہونے لگے تھے۔ تیز تیز سانس لیتا وہ ایک دم گاڑی سے نکلا تھا اور گاڑی کے سامنے جا کھڑا ہوا اور ارد گرد سنسان سڑک کو دیکھتا اپنی سانس کو نارمل کرنا چاہ رہا تھا، جو کہ نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے دل میں بے چینی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے میرا کا معصومانہ چہرہ لہرایا تھا۔ اپنی چھوٹی چھوٹی ڈارک براؤن آنکھوں میں خوف لیے وہ کیسے کبیر کو دیکھ رہی تھی۔ کبیر نے جھٹ سے آنکھیں زور سے بند کی تھی اور اس کی ان بند آنکھوں کے پیچھے چھپا اندھیرا اسے ماضی کے اس اندھیرے میں لے گیا تھا جس سے وہ خوف کھاتا تھا، جس سے کبیر شاہ سے اس کا سکون تک چھین لیا تھا۔ اس کے کانوں میں کچھ آوازیں گونجی تھی۔ تم چھوڑ کیوں نہیں دیتے مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ، خدا کے لیے مجھے آزاد کر دو۔ وہ آ گیا ہے، وہ مجھے لے جائے گا اپنے ساتھ، میں محبت کرتی ہوں اس سے، مجھے چھوڑ دو۔ تم کیوں میری زندگی کو جہنم بنایا ہوا ہے تم نے، نکل جاؤ میری زندگی سے، مر جاؤ تم۔ وہ عورت چلائی تھی، نکل جاؤ میری زندگی سے، مر جاؤ تم، مر جاؤ تم۔ ایک دم اس کے کانوں میں یہی الفاظ گونجنے لگے تھے۔ کبیر نے اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھے تھے۔ چپ ہو جاؤ پلیز، پلیز اسٹاپ اٹ۔ وہ آنکھیں زور سے میچتا کانوں کو دباتا بول رہا تھا، لیکن وہ آوازیں اب بھی جاری تھیں۔ نہیں، میرے ڈیڈ کو کچھ مت کرو، پلیز نہیں ڈیڈ، پلیز نہیں جائیں۔ کبیر کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے زمین گول گول گھوم رہی ہو۔ وہ اب بھی اسی پوزیشن میں کھڑا تھا، لیکن اس کی آواز تیز ہو گئی تھی۔ ڈیڈ نہیں جائیں پلیز ڈیڈ، وہ مدھم آواز میں کہتا ایک دم چلایا تھا۔ اس سنسان سڑک کے چاروں طرف اس کی ڈیڈ کی یہ پکار گونجی تھی اور کبیر نے اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ وہ تیز تیز سانس لیتا اپنے ارد گرد دیکھنے لگا۔ ڈیڈ، وہ پھر سے چلایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جمع ہو گئے تھے اور وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گرنے کے انداز میں بیٹھا تھا۔ ڈیڈ، چہرہ جھکائے وہ اپنے ڈیڈ کو پکار رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے لگاتار بہتے آنسو کچھ اس کی داڑھی پر تو کچھ سڑک پر گر رہے تھے۔ وہ مضبوط اور روبدار شخصیت کا مالک اب بالکل ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا۔ کوئی اسے دیکھتا تو کبھی بھی یقین نہ کرتا کہ یہ وہی کنگ ہے جس نے کیلیفورنیا میں اپنی ڈھاک بٹھائی ہے، جس کے خوف سے لوگ کانپتے ہیں۔ وہ ہچکیوں میں رونے لگا تھا۔ واپس آ جائیں ڈیڈ، آئی نیڈ یو، پلیز کم بیک، پلیز ڈیڈ پلیز۔ وہ ایک معصوم بچے کی طرح ایسے التجا کر رہا تھا جیسے اس کے ڈیڈ ابھی بھاگے آئیں گے، لیکن وہ کیسے آتے، وہ تو تھے ہی نہیں، وہ تو جا چکے تھے۔ آسمان کی طرف چہرہ کرتا وہ ایک دم چلایا تھا، بہت زور سے۔ تیز تیز سانس لیتا وہ اب آسمان کی ہی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ تیز تیز رونے لگا تھا۔ کیوں؟ اس نے سوال کیا تھا، پر کس سے؟ میرے ساتھ ہی کیوں کیا؟ کیوں چلے گئے؟ وہ چھوٹے بچوں کی طرح رو رو کر شکایت کر رہا تھا۔ وہ 30 سالہ مرد ایک 13 سالہ بچے کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا۔ نہ جانے وہ ایسے کون سے دکھ اپنے اندر لیے بیٹھا تھا جو اس کے آنسو تھمنے نہیں دے رہے تھے۔ وہ کبیر شاہ جو چہرے پر ہمیشہ پتھر کی طرح سنجیدگی سجا کر رکھتا تھا، وہ ایک معصوم بچہ بنا تڑپ تڑپ کر ہچکیاں لے رہا تھا۔ وہ کتنا معصوم لگ رہا تھا۔ روتے روتے اس نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بنا کر سڑک پر مارنا شروع کر دی۔ وہ اپنا غصہ نکال رہا تھا۔ وہ پھر سے ہچکیوں میں چلایا تھا۔ وہ پیچھے کی طرف ہوتا اپنے گھٹنوں کو فولڈ کر کے گاڑی کی بونٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کا چہرہ جھکا ہوا تھا۔ میں نہیں چھوڑوں گا، نہیں بخشوں گا تمہیں، بس ایک بار میرے ہاتھ لگ جاؤ، ایسی موت دوں گا کہ تمہاری موت بھی پناہ مانگے گی۔ اس نے اپنا چہرہ اٹھایا تھا۔ ایک دم اس کی آنکھوں میں نفرت کے شعلے ابھرے تھے۔ سوچتے سوچتے اس کا خیال ایک بار پھر میرا کی طرف گیا تھا۔ وہ ساتھ نہ ہوتے ہوئے بھی اس کے ساتھ تھی۔ وہ جتنا اس سے دور جاتا تھا وہ اتنا ہی اسے اپنے پاس محسوس کرتا تھا۔ یہاں پر بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تم، ہر جگہ آ جاتی ہو میرا سکون برباد کرنے۔ وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ تم مجھ پر جادو کرتی جا رہی ہو جادوگرنی، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ میں کمزور نہیں ہوں اور نہ ہی تمہارے آگے کبھی کمزور پڑوں گا۔ وہ ایسے بول رہا تھا جیسے میرا سے مخاطب ہو۔ تم بہت پچھتانے والی ہو بیبی گرل۔
وہ پرسوچ نگاہوں سے پھر سے بولا تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس نے پھر اس بات کا الزام میرا کو ہی دیا تھا، اور میرا جس کے فرشتہ کو بھی خبر نہیں تھی کہ کبیر اب اس کے ساتھ آگے کیا کرنے والا ہے۔ وہ دنیا سے بے خبر کنگ کے ہی کمرے میں سو رہی تھی۔ وہ جانتی تک نہیں تھی کہ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی بغیر کسی غلطی کے کبیر نے اسے ہی قصوروار ٹھہرایا ہے، حالانکہ وہ خود میرا کو اپنے اوپر سوار کر رہا تھا۔ وہ خود اس کے آگے ہار رہا تھا، لیکن وہ کبیر شاہ تھا۔ اس کی انا یہ گوارا نہیں کرتی تھی کہ وہ ایک لڑکی کے آگے ہارے، کیونکہ اس نے ہارنا کہاں سیکھا تھا۔ وہ جیتتا آیا تھا بچپن سے، اور وہ اب بھی جیتنا ہی چاہتا تھا میرا کے آگے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ شاید اس بار اللہ نے اس کی قسمت میں ہارنا لکھا ہے۔ اس نے سب کچھ جیتنا تھا، پر میرا کے آگے اس کے دل نے ہار جانا تھا۔ اس کے دل نے شکست کھانی تھی۔ عشق محبت میں دل کب دیکھتا ہے کہ وہ ہار رہا ہے یا جیت رہا ہے؟ وہ تو بس الگ حساب سے دھڑکتا خود کو دیوانہ کر دیتا ہے۔ دل تو بس محبت کرنا جانتا ہے، اور اس محبت میں وہ ہار بھی جائے تو اسے دکھ نہیں ہوتا، کیونکہ ایک محبت ہی تو ہے جس میں انسان ہار کر بھی خود کو جیتتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ اور کبیر شاہ کا دل بھی ہار چکا تھا۔ اس کا دل یہ تسلیم کر چکا تھا کہ وہ میرا سے صرف محبت نہیں کرتا، محبت کرنا اس کے دل نے کہاں سیکھا ہے۔ کبیر شاہ کی طرح اس کا دل اور دماغ دونوں محبت سے نفرت کرتے تھے، اور اب اس کا دل محبت سے تو بہت آگے بڑھ چکا تھا۔ وہ بھی اب سے نہیں، تب سے جب سے اس نے میرا کو پہلی بار دیکھا تھا، تب جب وہ اپنی یونی کے پہلے دن کسی سے ٹکرائی تھی، اور تب اردو اور انگلش دونوں زبانوں میں سوری کرتی وہاں سے بھاگی تھی، اور تب کبیر شاہ سے ٹکرائی تھی۔ وہ اس وقت تو وہاں سے بغیر جواب سنے چلی گئی تھی، لیکن کبیر شاہ کافی دیر وہاں کھڑا اسے دیکھتا رہا تھا، اور تب وہ پہلی بار کبیر شاہ کے خیال میں آئی تھی۔ دوسری ملاقات میں اس نے میرا کو اس گلی میں دیکھا تھا جہاں وہ کبیر کو قتل کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی، اور تب میرا کی خوفزدہ آنکھیں اور اس کی بڑی پڑھی جانے والی آیت الکرسی نے کبیر کے دل میں ہلچل مچائی تھی، اور اس کے بعد وہ سوتے جاگتے اسے اپنے آس پاس محسوس ہونے لگی تھی۔ پھر جب وہ اپنے کام کے سلسلے میں یونیورسٹی گیا تھا تو اس نے میرا کو کینٹین میں بیٹھے دیکھا تھا، جہاں اسے میرا کے لیے چٹ چھوڑی تھی، اور اسی سے ڈر کر وہ پھر سے کبیر سے ہی جا ٹکرائی تھی اور اس کا موبائل توڑا تھا۔ اس وقت وہ میرا پر غصہ کرنا چاہتا تھا، پر اس کا معصوم سا چہرہ دیکھ کر اس کا غصہ ایک دم ختم ہوا تھا۔ اس بات پر وہ حیران تھا، اسے میرا سے ہونے والی ساری ملاقاتیں یاد تھی، اور سب سے بڑھ کر اسے وہ رات نہیں بھولتی تھی جب وہ خواب سے ڈر کر اٹھا تھا اور میرا کو اپنے پاس محسوس کر کے اس نے پورے 17 سالوں بعد اپنے منہ سے اللہ کا کوئی کلام نکالا تھا۔ 17 سالوں بعد اس نے اللہ کی مقدس کتاب کی کچھ آیات پڑھی تھی، ورنہ وہ تو کب کا بھول گیا تھا یہ سب۔ وہ کہاں اپنے ڈر میں یا کبھی بھی اللہ کو یاد کرتا تھا۔ میرا سے کی جانے والی ہر ایک ملاقات نے اس کے اندر کچھ الگ سا طلسم پھونکا تھا۔ وہ اسے چاہنے لگا تھا۔ پہلی ملاقات سے وہ اس کے اندر سما چکی تھی، لیکن وہ اس بات کو ماننے سے انکاری تھا کہ اس کے پتھر دل میں کبھی کسی کے لیے کوئی احساسات آئیں۔ ہو ہی نہیں سکتا، ایسا کہہ کر وہ بس خود کو دلاسا ہی دیتا تھا تاکہ اسے یہ نہ لگے کہ وہ ہار رہا ہے۔ میرا اس کے لیے خاص ہو گئی تھی۔ وہ اس سے محبت تو ہرگز نہیں کرتا تھا، ہاں، لیکن وہ عشق کی راہ پر ضرور نکل پڑا تھا، اور اس کی منزل کیا تھی یہ اللہ جانتا تھا۔ کنگ میرا کو اپنی زندگی میں شامل تو کر چکا تھا، لیکن اس کا دماغ اس پر حاوی ہو رہا تھا۔ وہ اپنے اس عشق کی طرف جانے والی منزل کو اپنے بدلے کی راہ سمجھ رہا تھا، جس میں میرا نے اسے بے چین کیا تھا اس کے خیالوں اور خوابوں میں آ کر، اور شاید اب بھی اپنے دل کو کچل کر اپنے دماغ کی سننے والا تھا، اور میرا کے لیے بہت مشکلات پیدا کرنے والا تھا۔ اب یہ تو وقت نے بتانا تھا کہ کبیر شاہ نے میرا کو پیار دینا تھا یا سزا اور تکلیف۔ وہ وہیں بیٹھا آسمان کو دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھیں اب بھی گیلی تھیں۔ اس نے اب بھی ساری رات یہیں سڑک پر گزارنی تھی۔ وہ گھر نہیں جانا چاہتا تھا۔ وہ گاڑی کی بونٹ سے اپنا سر ٹکا کر خالی خالی نظروں سے آسمان کو دیکھنے لگا۔ صبح کے 8 بجے میرا کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ ہاتھوں کے سہارے کی مدد سے بیڈ سے اٹھ بیٹھی اور گھبرا کر ادھر ادھر کمرے کو دیکھنے لگی۔ اس کے جسم میں اب بھی تکلیف کے آثار تھے۔ خود کو وہاں دیکھ کر میرا کو اس کے بابا جی جان سے یاد آئے تھے۔ بابا مجھے بچا لیں، مجھے لے جائیں یہاں سے، وہ بھرائی آواز میں بولی تھی۔ وہ پریشان سی وہیں بیٹھی تھی جب آئلہ کمرے میں داخل ہوئی۔ ارے گڑیا، تم اٹھ گئی، اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ آئلہ مسکرا کر کہتی ہوئی میرا کے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ میرا آنکھوں میں آنسو لیے بے بسی سے دیکھنے لگی۔ مجھے جانے دیں پلیز، مجھے میرے بابا کے پاس جانا ہے۔ آئلہ کے لہجے میں نرمی دیکھ کر وہ پھر اپنی پرانی بات پر آئی تھی۔
دیکھو گڑیا، ابھی ایسی بات نہیں کرو، ہم تمہیں کہیں نہیں جانے دے سکتے ورنہ کنگ ہمیں چھوڑے گا نہیں۔ اور تم نہیں جانتی اس کو، جو تمہیں یہاں لا سکتا ہے، تم سے نکاح کر سکتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے میری بات مانو، یہ بات کنگ کے سامنے بھی مت کرنا ورنہ اسے غصہ آ جائے گا اور وہ بہت برا پیش آئے گا۔ جب وہ غصے میں آ جائے تو وہ بھی نہیں دیکھتا کہ اس کے سامنے کون ہے، اس لیے ایسی بات نہیں کرو ابھی۔ ہم کنگ کو سمجھائیں گے، وہ مان جائے گا، اوکے؟ آئلہ میرا کو پیار سے سمجھاتی ہوئی کنگ کے بارے میں ہی بتا رہی تھی، اور کنگ کے غصے کا سن کر میرا کو اپنے اوپر گزری ہوئی رات یاد آئی تھی، اور وہ اس بارے میں سوچتے ہی وہ کانپی تھی۔ میرا خاموش ہو گئی تھی، اسے پتہ چل گیا تھا کہ یہاں اللہ کے سوا کوئی اس کی نہیں سننے والا۔ اچھا تم اٹھو اور فریش ہو جاؤ، پھر ہمارے ساتھ چل کر بریک فاسٹ کرو۔ تمہیں بھوک لگی ہوگی نا؟ آئلہ میرا کے پاس سے اٹھتے ہوئے بولی تھی۔ بھوک تو اسے سچ میں لگ رہی تھی۔ میرا نے آئلہ کو دیکھا جو مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا، اٹھو؟ آئلہ میرا کو ایسے ہی بیٹھا دیکھ کر بولی تھی۔ جی لیکن میرے کپڑے گندے ہیں سارے۔ میرا نے ہچکچا کر اپنے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ او آئی سی۔ آئلہ نے میرا کا بغور دیکھا، اس کے کپڑے واقعی کافی مٹی والے ہو گئے تھے۔ تم رکو، میں ابھی تمہارے لیے اپنے کوئی کپڑے لاتی ہوں، آئلہ میرا کو کہتی پلٹ کر جانے لگی جب میرا نے اسے پکارا۔ آپی۔ آئلہ پلٹی تو میرا اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آئلہ کو میرا کا اسے آپی کہنا بہت اچھا لگا تھا۔ وہ مسکرا کر پیار سے اسے دیکھنے لگی اور بولی، کیا ہوا گڑیا؟ وہ آپ کے پاس اسٹالر یا دوپٹہ ہو تو لے آئیے گا پلیز، میرا نے ریکویسٹ کی تھی۔ اوکے، آئلہ کہہ کر پلٹ گئی تھی، اور میرا آنکھوں میں نمی لیے ارد گرد کمرے کو دیکھنے لگی۔ وہ کتنا بڑا کمرہ تھا، جیسے کسی ریاست کے بادشاہ یا شہزادے کا ہو۔ میرا نے نوٹ کیا تھا اس کے کمرے میں موجود ہر چیز گرے اور بلیک کمبینیشن میں تھی۔ دائیں سائڈ پر بڑی سی بالکنی تھی جو ابھی بند تھی۔ لیفٹ سائڈ کے کارنر پر خوبصورت سا ڈریسنگ مرر تھا جس پر کنگ کا سارا سامان تھا، اور اس کے ساتھ ایک ڈور تھا۔ ڈریسنگ روم اور واش روم تھا۔ بیڈ کے آگے تھوڑے سے فاصلے پر گرے اور بلیک کمبینیشن کے 3 سیٹر صوفے پڑا تھا، اور اس کے سامنے ایک چھوٹا سا چوکور ڈیزائن کا ٹیبل تھا جو کہ ابھی خالی تھا، اور کمرے کو ہی دیکھ رہی تھی جب آئلہ اپنے ہاتھ میں ایک ڈریس لے کر آئی۔ یہ لو اور جاؤ، جا کر فریش ہو جاؤ، واش روم اس طرف ہے۔ آئلہ نے سامنے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کپڑے میرا کے ہاتھ میں پکڑائے، جو کہ ریڈ کلر کی شرٹ اور بلو پینٹ تھی اور ساتھ وائٹ کلر کا اسٹالر تھا۔ شکریہ آپی، میرا مسکرا کر کہتی واش روم کی طرف گئی تھی۔ آئلہ صوفے پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگے۔ تقریباً 10 منٹ بعد میرا شاور لے کر آئلہ کے کپڑوں میں ملبوس باہر نکلی تھی۔ آئلہ کی شرٹ میرا کو گھٹنوں سے نیچے تک آ رہی تھی۔ میرا اسے دیکھ کر مسکراتی ہوئی ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھی اور اپنے گیلے بالوں میں برش کرنے لگی۔ میرا کے بال اس کی کمر سے نیچے تک آ رہے تھے۔ آئلہ اس کے بالوں کو غور سے دیکھنے لگی۔ میرا تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں، آئلہ نے کہا۔ شکریہ آپی، میرا بس اتنا ہی کہہ سکی۔ بالوں میں کنگھا کرنے کے بعد میرا نے انہیں اپنی پشت پر ڈالا جو ابھی گیلے ہی تھے، اور پھر اسٹالر اٹھا کر اپنے گرد حجاب کی صورت میں لینے لگی۔ آئلہ اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھنے لگی اور پھر بولی، میرا گڑیا ایک بات پوچھوں؟ اس نے اجازت چاہی تھی، جبکہ میرا نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ ارے اسے حیرت ہوئی تھی۔ جی آپی پوچھیں، وہ اٹک اٹک کر بولی۔ تم یہ حجاب کیوں لیتی ہو؟ اس نے سوال کیا تھا۔ میرا نے مڑ کر اسے دیکھا جو میرا کو ہی دیکھ رہی تھی، اور پھر بولی، کیونکہ میں حجاب میں خود کو محفوظ محسوس کرتی ہوں، اور اس سے بڑھ کر حجاب لینے کی ایک سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارے اللہ پاک کا حکم ہے کہ جب ہم اپنے گھروں سے باہر یا کسی نامحرم کے سامنے جائیں تو اپنے سروں اور خود کو ڈھانپ کر نکلیں۔ بس اس لیے میں یہاں حجاب لیتی ہوں، کیونکہ یہاں جس یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں وہاں نقاب لینے یا عبایا پہننے کی اجازت نہیں ہے، ورنہ پاکستان میں عبایا بھی پہنتی تھی اور نقاب بھی کرتی تھی۔ میرا بہت ہی پیار سے بولی تھی اور ساتھ ساتھ اسے بھی دیکھ رہی تھی۔ او اچھا، ویسے تم یہ حجاب وغیرہ کب سے کرتی ہو؟ آئلہ نے پھر سے سوال کیا۔ جب میرے بابا نے مجھے پہلا موبائل گفٹ کے طور پر مجھے دیا تھا تب سے، میرا نے جواب دیا۔ موبائل کا اس حجاب یا نقاب سے کیا تعلق؟ آئلہ کو بات سمجھ میں نہ آئی۔ آپ کو پتہ ہے جب میرے بابا نے مجھے پہلی بار موبائل لے کر دیا تھا تب میں 12 سال کی تھی۔ میں موبائل ملنے پر بہت خوش تھی، پھر مجھے ٹینشن ہونے لگی کہ کہیں وہ میلا نہ ہو جائے گر کر ٹوٹ نہ جائے، تو میں اپنے بابا کو لے کر موبائل شاپ پر گئی اور وہاں میں نے اپنے موبائل پر نئی گلاسز لگوائی، اس کے بیک پر ایک شیٹ چڑھا لی تاکہ اس کی اصلی بیک سائڈ پر اسکریچ نہ پڑیں، اور پھر میں نے اپنے موبائل کے لیے ایک خوبصورت سا کور سلیکٹ کیا
تاکہ اس کو ڈھانپ سکوں اور وہ پیارا لگے، اور تو میں نے تو اس کے لیے ایک الگ سے پرس لیا تھا تاکہ اسے دھوپ سے بچا سکوں۔ پھر جب میں موبائل پرس میں ڈال کر شاپ سے باہر نکلی تو میں نے محسوس کیا کہ شاپ کے باہر کھڑے کچھ آوارہ لڑکے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ مجھے بہت برا لگا ان کا مجھے یوں دیکھنا۔ میں گھر آ کر اس بارے میں سوچنے لگی، اور پھر مجھے احساس ہو کہ اصل کور اور پروٹیکشن کی ضرورت میرے موبائل کو نہیں بلکہ مجھے تھی۔ میں نے ایک بے جان چیز کو لوگوں کی نظروں سے چھپانے کے لیے اس پر کور چڑھایا، گلاسز ڈلوایا، اسے ایک علیحدہ پردہ میں رکھا دھوپ سے بچانے کے لیے، لیکن اس کو کور، گلاسز اور پرس کی ضرورت تو مجھے تھی جو مجھے لوگوں کی بری اور گھٹیا نظروں سے اور جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ بس اس لیے میں نے پردہ کرنا شروع کر دیا 12 سال کی عمر سے۔ میرا نے مسکرا کر اپنی بات ختم کی تھی جبکہ آئلہ حیران تھی اتنی چھوٹی لڑکی کی باتوں پر۔ میرا کی باتوں نے آئلہ کو بہت کچھ محسوس کروایا تھا۔ بہت اچھا چلو بریک فاسٹ کرتے ہیں، آئلہ زبردستی مسکرا کر کہتی، میرا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ باہر لے گئی۔ ارے ارتضیٰ بھائی، اب لے بھی آؤ ناشتہ۔ تو آملیٹ بنا رہا ہے، بھینس کے پائے جو بننے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ ہائے میں معصوم، بھوک سے ہی مر جاؤں گا۔ الیان پیٹ پر ہاتھ پھیر کر دہائی دینے لگا۔ بلیک ٹی شرٹ کے اوپر وائٹ جیکٹ پہنے اور بلو پینٹ میں وہ تیار سا بیٹھا بہت پیارا لگ رہا تھا۔ ابے کمینے، مر کیوں رہا ہے؟ لا رہا ہوں۔ اناج کے دشمن، کام کچھ ہوتا نہیں تم سے، لیکن کھانا چاہیے جتنا مرضی ٹھسوا لو تجھ سے۔ ارتضیٰ اس کے بار بار کھانا مانگنے پر کچن کے دروازے پر آیا اور چڑھ کر طنزیہ بولا۔ ارتضیٰ نے اس وقت براؤن شرٹ اور بلیک پینٹ پہنی ہوئی تھی، لیکن اس کے اوپر اس نے ایپرن باندھا ہوا تھا۔ بال ماتھے پر بکھرے تھے۔ اس حلیے میں بھی پرکشش لگ رہا تھا۔ ابے جا، تو تو جلتا ہے مجھ سے اور میرے کھانے سے۔ میں اتنے کام کا بندہ ہوں اور یہ بات تم جیسے بندر کبھی نہیں جان سکتے، یاد رکھنا۔ الیان منہ چڑھا کر بولا۔ بندر ہوگا تو، تیرے آگے پیچھے سارے گدھے کی اولاد۔ ارتضیٰ پھر سے چڑھا تھا اور غصے میں جو منہ میں آیا بول گیا۔ استغفر اللہ ارتضیٰ، تو نے میرے معصوم سے باپ کو گدھا بولا؟ آئیو میرے ربا، کیا دن آ گئے، لوگ گدھے کو باپ بناتے ہیں اور میرا دوست باپ کو گدھا بلا رہا ہے۔ کنگ کو آنے دو، بتاؤں گا اسے کہ تم نے کیا بولا ہے مجھے۔ الیان ہاتھ نچا نچا کر بولا۔ کنگ کے نام کی دھمکی سن کر ارتضیٰ ایک دم کچن سے باہر آیا تھا۔ ارے الیان میرے معصوم بھائی، میں تو مذاق کر رہا تھا یار۔ ارتضیٰ زبردستی چہرے پر مسکراہٹ سجا کر کہتا ہوا الیان کے پاس آیا۔ ہاں میرے بھائی، میں بھی کنگ کو یہی کہوں گا کہ تم نے میرے باپ کو مذاق میں گدھا بولا ہے۔ الیان بھی دانت دکھا کر بولا۔ الیان دیکھ میرے پیارے بھائی، پلیز کنگ کو کچھ مت کہنا، وہ کیا سوچے گا میرے بارے میں، میرا بھائی ہے نا تو، پلیز نہ بتانا، اوکے۔ ارتضیٰ الیان کا کندھا تھپک کر بہت پیار سے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہہ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنے سامنے بیٹھے اس بلیک میلر کا سر پھاڑ دے۔ میں اس بارے میں سوچوں گا، لیکن ابھی تم میرے لیے کھانا لاؤ، جاؤ۔ الیان احسان کرنے والے انداز میں بولتا اینڈ میں ارتضیٰ کو حکم دیتے بولا، جبکہ ارتضیٰ کو گھٹتا دانت پر دانت جماتا کچن میں چلا گیا تھا اور الیان نے دانت نکال کر اپنے فرضی کالج جھاڑے تھے۔ میرا اور آئلہ دونوں ڈائننگ ٹیبل پر پہنچی تو الیان وہاں بیٹھا سامنے کچن کے براؤن دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ السلام علیکم، میرا نے بہت ہی مدھم آواز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو میری گڑیا؟ الیان میرا کو دیکھ کر کھڑا ہوتا پیار سے کہنے لگا۔ ٹھیک، میرا نے بس اتنا کہا تھا۔ الیان نے پیار سے میرا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ آؤ بیٹھو ادھر اور ناشتہ کرو ہمارے ساتھ۔ الیان نے اسے اپنے پاس والی چیئر کی طرف اشارہ کیا تو میرا بیٹھ گئی۔ میرا اور الیان کا رخ کچن کی طرف تھا، جبکہ آئلہ کی پشت اس طرف تھی۔ ارتضیٰ کچن سے نکلتا ان کی طرف آیا، اس نے ہاتھ میں جوس کا جگ پکڑا ہوا تھا۔ السلام علیکم، کیسی ہو سسٹر؟ ارتضیٰ نے جگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے پیار سے پوچھا۔ میرا جو دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ ارتضیٰ اسے ڈانٹے گا یا غصہ کرے گا، اس کے یوں پیار سے پوچھنے پر حیران سی اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ ارتضیٰ نے میرا کے حیران چہرے کو دیکھ کر پوچھا۔ نہیں میں تو کچھ بھی نہیں۔ میرا جھٹ سے نفے میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ ارے گڑیا ڈرو نہیں، آج تم صرف الیان کی نہیں بلکہ میری بھی گڑیا ہو، لٹل سسٹر۔ ارتضیٰ نے مسکرا کر کہا۔ آپ سب سے ایک بات پوچھوں؟
میرا نے ہچکچاہٹ سے کہا۔ ہاں ہاں کہو گڑیا کہو، آلیان نے ارتضیٰ اور آئلہ کو دیکھ کر کہا۔ وہ آپ سب مجھ سے اتنے پیار سے کیوں بات کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو مجھ پر غصہ نہیں آ رہا؟ میرا نے سوال کیا۔ وہ حیران تھی ان سب کا نرم لہجہ دیکھ کر، کیونکہ کنگ نے تو اسے بہت ڈرایا تھا اور بے حد غصے سے بات کی تھی، لیکن یہ لوگ تو اس سے بہت پیار سے بات کر رہے تھے، جیسے وہ میرا کو بچپن سے جانتے ہوں۔ ان تینوں نے میرا کے سوال پر ایک دوسرے کو دیکھا۔ ارے میری پیاری بہن، ہم بھلا تمہیں کیسے ڈانٹ سکتے ہیں؟ ایک تو تم ہو ہی اتنی کیوٹ اور معصوم، اور دوسرا تم ہماری جان کنگ کی پیاری سی وائف ہو، ہمیں کیوں غصہ آنے لگا تم پر؟ ہاں، یہ جواب آئلہ کی طرف سے آیا تھا۔ کنگ کا نام سب سن کر میرا کے دل میں خوف آیا تھا۔ وہ کنگ کا کل والا روپ نہیں بھول پا رہی تھی۔ لیکن اچھا چلو ناشتہ کرو پہلے، باقی باتیں بعد میں کریں گے۔ تم بھی یہیں ہو اور ہم بھی کہیں نہیں جا رہے۔ آلیان میرا کو بیچ میں ٹوکتا کہنے لگا۔ ہاں ٹھیک ہے، ارتضیٰ بھی کہتا ہوا کچن میں چلا گیا اور میرا کی بات درمیان میں ہی رہ گئی۔ ارتضیٰ کھانے کی باقی چیزیں بھی لا کر ٹیبل پر رکھی اور آئلہ کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گئی۔ چلو شروع کرو، شاباش، آلیان نے کہا اور میرا کو جوس ڈال کر دیا۔ میرا کو تھوڑی ہچکچاہٹ ہو رہی تھی نئے لوگوں میں بیٹھ کر کھانے میں، لیکن اسے بہت بھوک لگی تھی، تو اس نے جوس کا گلاس تھام لیا اور آہستہ آہستہ پینے لگی، اور بس اس ایک جوس کے گلاس سے ہی اس کا پیٹ بھر گیا تھا۔ بھیا، وہ پھر آلیان سے مخاطب ہوئی۔ ہاں، آلیان نے جواب دیا اور میرا کو دیکھنے لگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ارتضیٰ اور آئلہ بھی ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ آپ مجھے اپنی بہن مانتے ہیں نا؟ میرا نے پوچھا۔ ارے گڑیا، میں صرف مانتا نہیں ہوں، تم میری بہن ہو۔ آلیان نے ہو پر زور دیا۔ اس کا لہجہ الگ تھا، جو میرا کے علاوہ سب نے محسوس کیا تھا۔ تو آپ میری ہیلپ کر دیں، مجھے یہاں سے نہیں رہنا، مجھے جانا ہے، مجھے جانے دیں۔ میرا کی آواز بھر آئی تھی۔ کنگ جو کل رات کا گیا اب گھر میں داخل ہوا تھا، اس نے میرا کی یہ بات بخوبی سنی تھی اور وہیں دروازے پر ہی رک گیا تھا۔ گڑیا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا، تمہیں یہاں کنگ لایا ہے، ہم کبھی بھی تمہیں نہیں جانے دے سکتے اور نہ ہی ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ آلیان نے ایک نظر ارتضیٰ اور آئلہ پر ڈال کر میرا سے مخاطب ہوا۔ نہیں پلیز بھائی، مجھے یہاں سے بھگا دیں، میں واپس چلی جاؤں گی اپنے بابا کے پاس۔ پلیز میری ہیلپ کر دیں، مجھے نہیں رہنا یہاں، مجھے نہیں رہنا ان کے ساتھ، مجھے وہ اچھے نہیں لگتے، مجھے میرے بابا کے پاس جانا ہے، مجھے بھگا دیں پلیز۔ میرا جھٹ سے بولی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جہاں آنسو آئے تھے وہیں دور کھڑے کنگ کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ اس نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھیجی تھی اور گھور کر میرا اور آلیان کی پشت کو دیکھ رہا تھا۔ جب ارتضیٰ کی نظر اس پر پڑی تو وہ جلدی سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ کنگ تم؟ ارتضیٰ پریشان سا بولا تھا اور اسے ڈر تھا کہیں کنگ نے میرا کی بات نہ سن لی ہو، اور کنگ کو اس طرح دیکھ وہ جان گیا تھا کہ کنگ میرا کی باتیں سن چکا ہے۔ کنگ کا نام سن کر میرا کا سانس اٹکا تھا اور وہ آنکھیں باہر آنے کو تھی، وہ اپنی جگہ جم سی گئی تھی، جبکہ اب آلیان اور آئلہ بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر کنگ کو دیکھ رہے تھے۔ بے ترتیب بال ماتھے پر بکھرے، بلیک پینٹ پر وائٹ شرٹ پہنے جس کے پہلے دو بٹن کھلے ہوئے تھے، کف کو کونیوں تک موڑے، آنکھوں میں امڑنے والے غصے کا طوفان لیے وہ بہت پرکشش لگ رہا تھا۔ وہ چلتا ہوا ان کی جانب بڑھا تھا۔ اس کی بھاری جوتوں کی آواز اپنی طرف آتی ہوئی محسوس کر کے میرا نے تھوک نگلا تھا۔ وہ اپنی چیئر سے کھڑی ہوئی تھی لیکن پلٹی اب بھی نہیں تھی۔ کنگ چلتا ہوا آلیان اور میرا سے 2 قدم کے فاصلے پر رکا۔ تم لوگ ناشتہ کرو، میں ذرا اپنی وائف کو یہاں سے بھاگنے کے طریقے بتا کر آتا ہوں۔ کبیر نے ان سب کو کہتے ہوئے میرا کا بازو پکڑا تھا اور میرا کا سانس رکا تھا۔ نہیں، میرا نفی میں سر ہلاتے ہوئے کانپتی آواز میں بولی اور کبیر سے اپنا بازو چھڑوانے لگی۔ کبیر نے بغور اسے دیکھا۔ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں خوف اور نمی تھی، لب کپ کپا رہے تھے، وہ بار بار نہ میں سر ہلا رہی تھی۔ وائی بیبی، ابھی تم نے ہی تو کہا تھا نا کہ تمہیں میرے ساتھ نہیں رہنا، یہاں سے جانا ہے، کبیر پیشانی پر بل ڈال کر بولا اور میرا کو اپنی طرف کھینچا جس سے وہ اس کے قریب ہوئی تھی۔ کنگ؟ آلیان نے بھی اتنا ہی کہا تھا کہ کنگ کی ایک گھوری نے اسے چپ کروا دیا تھا، مطلب وہ کچھ نہیں سننا چاہتا تھا۔ کبیر میرا کو بازو سے کھینچتا اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ نہیں پلیز، وہ بس اتنا ہی بول پا رہی تھی اور کبیر کے ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی، لیکن کبیر اسے سن کہاں رہا تھا۔ اس کی گرفت میرا کے بازو پر سخت ہوئی تھی اور وہ میرا کو لے کر اب سیڑھیوں کی طرف بڑھا تھا۔ میرا کبھی مڑ کر ان تینوں کو دیکھتی جو آنکھوں میں ہمدردی لیے اسے دیکھ رہے تھے، تو کبھی کنگ کی گرفت میں موجود اپنے بازو کو،
وہ رونے لگی تھی۔ کنگ اسے اپنے ساتھ کھینچتا ہوا روم میں داخل ہوا اور میرا کو ایک جھٹکے سے چھوڑ کر روم کا دروازہ دھڑام سے بند کیا تھا۔ وہ پلٹا تھا، اس کا غصہ ساتویں آسمان کو پہنچ چکا تھا۔ کیا کہہ رہی تھی تم؟ وہ لب بھیج کر کہتا میرا کی طرف بڑھا تھا۔ میرا جو کانپتی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی، اس کے غصے سے لال ہوتی آنکھوں اور لہجے سے سہم کر 2 قدم پیچھے ہوئی تھی اور زاروں کے تار رونے لگی تھی۔ کیا پوچھ رہا ہوں میں تم سے؟ وہ دھاڑا تھا۔ میرا نے سسکی لیتے ہوئے اپنی آنکھوں کو میچا تھا۔ کیا پوچھ رہا ہوں میں؟ اور ہاتھوں کی زور سے مٹھیاں بنائی جس کی کپاہٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ بیبی گرل مجھے جواب دو، نہیں تو میں تمہارا حشر بگاڑ دوں گا، وہ سختی سے کہتا میرا کے قریب ہوا تھا جو ایک ہی جگہ جم کر کھڑی تھی۔ آپ بہت برے ہیں، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، مجھے جانے دیں بابا کے پاس۔ I hate you۔ وہ بہت ہمت جمع کرتے لفظوں کو کاٹ کر بولی تھی۔ وہ ویسے ہی کانپ رہی تھی اور تھوڑی تھوڑی آنکھیں کھول کر کبیر کو دیکھنے لگی جو اسے ہی گھور رہا تھا۔ کیا کہا؟ You hate me؟ ہاں؟ کبیر آئی بروز اچکا کر مدھم لہجے میں پوچھنے لگا، جسے جاننا چاہ رہا ہو اس نے صحیح سنا یا نہیں۔ اس کا مدھم لہجہ دیکھا میرا نے جھٹ سے اسباب میں سر ہلایا ہی تھا کہ چٹاخ کبیر کا ایک زوردار تھپڑ اس کے گال کو سرخ کر گیا اور وہ زمین پر جا گری۔ جی تو فرینڈز، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو کیسی لگ رہی ہے آپ کو کنگ اور میرا کی لو اسٹوری؟ تو مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میرا کو کنگ سے محبت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ ناول میں نے بھی پورا کمپلیٹ نہیں کیا ہے، آدھا ہی میں نے پڑھا تھا، تو ابھی آپ مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔